السلام علیکم دوستو، میں ہوں رانا احمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم ترقی کر رہے ہیں یا ہم اپنی بربادی کر رہے ہیں۔ بربادی ان سینس میں کہ ہم اپنے رسم و رواج کو اسی طرح پروان چڑھا رہے ہیں جس طرح ہمیں پروان چڑھانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں انہیں رسم و رواج کو فالو کر سکیں، یا ہم ان رسم و رواج کو آج کے اس ماڈرن دور میں اسی طرح بھول چکے ہیں جس طرح ایک نوجوان جب ترقی کی منازل طے کرتا ہے وہ اپنے رسم و رواج کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، کس کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے، کس ریلیجن سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، اور وہ خود کیا ہے۔ تو اسی طرح آج میں بھی اسی موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے، اور ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہماری ریلیجیس ویلیوز کیا ہیں، اور ہمیں کن پیرائی میں رہ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو بیسیکلی بات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بیسک کریکٹرز ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو ہماری زندگی کی بیس بنتے ہیں، اور ہم انہیں کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جن میں سر فہرست جو رول ماڈلز ہیں، جو کریکٹرز ہیں، وہ فرسٹ دو کریکٹر جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں بچپن سے لے کے ہماری جوانی تک، جہاں تک اللہ پاک نے ان کی زندگی لکھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، وہ ہیں ہمارے پیرنٹس، والدین، جن میں ماں کا کردار اور باپ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے ہر کسی کی زندگی میں، کیونکہ بیسک درسگاہ ہی یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے انسان کو بیسک سبق دیا جاتا ہے، جہاں سے انسان کو معاشرتی رسم و رواج سکھائے جاتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ کریکٹرز آتے ہیں، وہ ہیں ہمارے استاد اکرام، ٹیچرز۔ انہیں ٹیچرز میں بھی یہی دو فیمیل اور میل کا رشتہ ہے، جن میں میل ٹیچرز اینڈ فیمیل ٹیچرز ہیں۔ ٹیچرز ہمیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو ہم سیکھ کر اپنی فیوچر کی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں، جن سے ہم ارننگ بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے ارننگ سورس بھی پیدا کر سکتے ہیں، اپنی لائف کو بھی ایک اچھے طریقے سے اسپینڈ کر سکتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ ہم یا دوسری قوموں کے ساتھ ہم کمپٹیشن میں آ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہو رہی ہے آج کل، ہم اتنے ماڈرن ہو رہے ہیں، ہم اتنے ہی اپنی ویلیو کھو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں میں یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ ہمارا جو رشتہ ہے، چاہے پیرنٹس کے ساتھ ہے، چاہے ٹیچر کے ساتھ ہے، وہ ریئلسٹک ہو گیا ہے۔ ہم اس میں اتنے جنریشن گیپ آ گیا ہے ہمارے اندر کہ ہمارا جو ٹیچر سے، پیرنٹس سے رشتہ ہے وہ چند مخصوص چیزوں تک ہمیں نظر آتا ہے، اس کے بعد اس رشتے میں وہ کوئی اپنائیت نظر نہیں آتی۔ ٹیچر ہیں، وہ کلاس میں اپنے لیکچرز کے ریلیٹڈ بات کریں گے، اس سے ہٹ کے وہ مورل ویلیو سکھانے کی کوئی بات نہیں کرتے، کیونکہ یہ دور ہی ایسا چل رہا ہے کہ ہر کسی کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، وہ اپنی اپنی لائف میں اتنے بزی ہو گئے ہیں۔ اور کچھ تو لائف اسٹوڈنٹس نے اور بچوں نے خود بھی بزی بنائی ہوئی ہے۔ وہ بزی اس طرح بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں جو بھی ہم نے ماڈرن ویپنز کا یوز کیا ہوا ہے، ان ویپنز کی وجہ سے ہمارا ٹائم اتنا ویسٹ ہو رہا ہے کہ ہم اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتے۔ جب ہم اپنے ٹائم کی کیلکولیشن نہیں کر سکتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم جانے انجانے میں اپنی ان فضولیات چیزوں میں اپنا ٹائم بسر کرنے کے لیے ان کریکٹر سے جان چھڑواتے ہیں اور اپنا ٹائم انہی میں ضائع کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کریکٹرز کا بہت بڑا اہم کردار ہے جو کہ ہماری معاشرتی ترقی میں ہمیں بڑا کام آ سکتا ہے۔ تو ٹیچرز کو بھی چاہیے اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اس جہاں پہ ہمیں پیسے کی دوڑ ہے، اپنی عزت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، کلچر میں جو نئی چیزیں ان ہو رہی ہیں جن سے ہماری اپنی آئیڈینٹی ختم ہو رہی ہے، تو ان کو ختم کرنے کے لیے ان دونوں کریکٹرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ بالخصوص اپنے کلچر کو، اپنے ہیریٹیج کو، اپنی آئیڈینٹی کو، شناخت کو اپنی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے یہ کریکٹرز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، اور ان کریکٹرز کو بھی انہی آئیڈیالوجی پہ چلنا چاہیے جو کہ ایک مسلم کی آئیڈیالوجی ہے، ایک ہیومن کی آئیڈیالوجی ہے،
جہاں پہ ہماری آئیڈینٹی ہے جو ہمیں دوسروں لوگوں سے الگ کرتی ہے. اگر ہم ایسٹ کے لوگ ہیں تو ویسٹ کے لوگوں کی آئیڈینٹی ہم سے الگ ہے. اگر ہم ویسٹ کے لوگ ہیں تو ایسٹ کے لوگوں کی آئیڈینٹی سب سے الگ ہے. ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا چاہیے, نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی کو مرج کرنا چاہیے. ایجوکیشن میں جو بھی نئی چیزیں ماڈرن ٹیکنالوجی آ رہی ہے ان چیزوں کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. ان کے کلچر کو, ان کے رسم و رواج کو ہمیں اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے جو ہمارے گیون رسم و رواج ہیں, جو ہمارے فورس فادرس ہیں, جن کے وہ بلیو کرتے آ رہے ہیں, چلتے آ رہے ہیں, جنہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے, ہمیں بھی ان چیزوں پہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. کیونکہ ہم ترقی تو کر رہے ہیں, لیکن جہاں پہ ترقی کی اتنی ہم منازل طے کر رہے ہیں, وہاں ہم اپنی خاندانی, اپنی آئیڈینٹی کو, اپنے رسم و رواج کو کل کرتے جا رہے ہیں. جیسا کہ پہلے کلچر ہوا کرتا تھا کہ ماں کی نظریں جان لیتی تھی سارا کچھ, کہ ہم غلط کر رہے ہیں اب سزا ملے گی. لیکن اب ماں کا کریکٹر اتنا موم ہو گیا ہے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق کرنے کی تمیز بے سختی نہیں کرتی. اور اب وہ والدین کا کریکٹر اتنا, وہ والد کا کریکٹر, ڈیڈ کا کریکٹر, وہ ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے. وہ اس سینس میں ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے کہ اب والدین کے اندر یہ فیئر آتا ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد پہ سختی کریں گے تو وہ آگے سے ہمیں ریئیکشن دیں گے, وہ آگے سے ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا برا بھلا کیا ہے. اور اس کے بعد وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایٹ دا اینڈ ایک غلط امپیکٹ پڑتے پڑتے ہم ان چیزوں میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ جہاں سے بڑوں کی سختیاں یا بڑوں کی ریسٹرکشنز, بڑوں کی ایڈوائز ہم پہ جب وہ اثر کرنا چھوڑ جاتی ہے تو ہم ان چیزوں سے بھاگ جاتے ہیں, اور اس کا نقصان ہمیں اپنے فیوچر کی لائف میں ہوتا ہے. اسی طرح پھر بات کی جائے کہ جس طرح معاشرے میں بہت سارے اور بھی رسم و رواج ایسے ہی ہیں. پہلے ہمارے کلچر کا حصہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں اسپیشلی آتے جاتے تھے, جسے ہم بیٹھک کا کنسیپٹ کہتے تھے. اور بیٹھک کا کنسیپٹ ختم ہونے سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے آس پڑوس, دوست, محلے داروں کی, جو وہ ایک ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کون کس دکھ درد میں مبتلا ہے, ہم ان چیزوں میں بہت پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم ترقی کر رہے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم دوسروں کو ٹائم نہیں دے سکتے, ہم ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتے. تو وہ جو ایک بیٹھک کا کنسیپٹ تھا وہ بھی جاتا رہا. اور پھر جو بزرگوں کا کنسیپٹ تھا کہ پہلے بزرگوں کے پاس بچوں کو بٹھایا جاتا تھا کہ آپ ان سے سیکھیں, ان کے پاس بیٹھیں. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم بزرگوں کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کے اپنے فلسفے ہیں, ان کی اپنی باتیں ہیں. آج کے دور میں یہ باتیں نہیں, حالانکہ وہ ایک پوری اپنی لائف کا 60-70 سال کا جو فیز گزارا ہوا ہے, ان کے وہ سارے ایکسپیرینسز ہیں. تو وہ ایکسپیرینسز ہم نے بھی اپنی لائف میں کرنے ہیں. وہ لائف میں ہم نے بھی لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھنے ہیں, ہم نے بھی بزنس کرنے ہیں, ہم نے بھی کاروبار کرنا ہے, ہم نے بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنی ہے. ہمیں بھی وہ ٹیکنیکل چیزیں پتہ تو ہونی چاہیے کہ ہم نے کس بہاف پہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے. تو وہ جو ہمیں وہ سارے ایکسپیرینسز ہیں, جو ڈیلنگ ہے وہ کس نے سکھانی ہے, وہ ہمارے بزرگوں نے سکھانی ہے. اور ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے بزرگوں کا بھی فیلئر ہے کہ وہ ان چیزوں پہ اب سختی نہیں کرتے, وہ ان چیزوں کو اتنا سیریس نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں نہیں جی بچے آج کل کی جنریشن کو زیادہ پتہ ہے, ہمارے دور میں اور چیزیں تھی, ان کے دور میں اور چیزیں تو چار ہی چینج ہو رہی ہیں. چیزوں میں تو کوئی فرق نہیں, انسان تو وہی ہیں, سوچ تو وہی ہے, ارننگ تو کرنی ہے, پیسہ تو کمانا ہے, پیسہ کمانے کے ذرائع بدلے ہیں, آن لائن ارننگ آ گئی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہوا, موبائل فون آئے ہیں, کمپیوٹرز آئے ہیں. تو ان چیزوں نے آگے ہماری زندگی کو آسان کی ہے. تو ہمیں ان کی آسانیوں کو ڈھونڈنا چاہیے. ان چیزوں پہ جو ٹائم ویسٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے, جس سے ہمارے پیرنٹس, ہمارے بزرگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے بچے ہم سے اچھے جا رہے ہیں, تو ہمیں ان چیزوں میں اپنے آپ کو گیپ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کا حق ہے, ہر بچے کا, والدین کا ان پہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے برے کی تمیز سکھائے. اور بچوں کا بھی حق ہوتا ہے, والدین ہوں, استاذ ہوں, جو بھی بڑا کوئی بھی اچھی کام کی بات کرے, آپ اس کو اچھے طریقے سے سنیں اور اس پہ عمل کریں, کیونکہ وہ ان کی لائف کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہمیں ان کے ایکسپیرینس سے سیکھنا چاہیے. جو لوگوں کے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں وہ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں. جو لوگ خود ایکسپیرینس کرتے ہیں, میں بھی وہ کامیاب ہوں اس کا ایکسپیرینس, اگر اس کا ایکسپیرینس وہ کامیاب نہ ہوا تو اس کا ٹائم تو ویسٹ ہوا. لیکن اپنے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں سے, ان کے ایکسپیرینس سے, ان کی تھاٹ سے, ان کے ویژن سے سیکھنا چاہیے, تاکہ ہمیں سمارٹ ورک کر کے اپنے راہ پہ اچھے طریقے سے گامزن ہو سکیں اور اپنی کامیابی کو آسانی سے حاصل کر سکیں. تو میرے سب سے یہی ریکویسٹ ہوگی اپنے دوستوں سے کہ آپ ان دو کریکٹرز کی جتنی آپ عزت, احترام, ویلیو دے سکتے ہیں آپ دیں. ان کے بغیر ہماری زندگی میں کوئی بھی اچھی کامیابی ہم اچیو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ کریکٹرز ہی نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے پلرز ہیں. جس طرح بلڈنگز
کے پلرس کے بغیر بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ایک انڈیویجول کی لائف ان 2 کریکٹرس کے بغیر کبھی بھی اسٹینڈ نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو ہوپ فلی آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو امید ہے کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے کسی اچھے سے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ملیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔